ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے دیکھنا شروع کر دیا ہے فکر و نظر پر دن بھر کی 10 بڑی اور اہم خبریں۔ آئیے تمام خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ آج امارت شریعہ کے زیر اہتمام الماہد العالی ہال میں امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم کی صدارت میں عظیم صحافی اور امارت النقیب کے پہلے ایڈیٹر حضرت مولانا عثمان غنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات پر ایک عظیم الشان سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس سیمینار میں ملک کے چید و چنندہ تقریباً 43 اہل قلم علماء و دانشوران نے اپنا مقالہ پیش کیا۔ اس سیمینار کے ذریعے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات کو اجاگر کرنے کی کامیاب کوشش کی گئی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کو کشمیر مسئلے کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے جموں کشمیر میں نیم خود مختاری یعنی آرٹیکل 370 کو ہٹا کر اس مسئلے کو حل کیا۔ جموں کشمیر حکومت کے محکمہ قانون انصاف کے ایڈوکیٹ رشبہ اگروال کو اسٹینڈنگ کونسل اور ایڈوکیٹ سلیسٹ میڈیال کو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ مقرر کیا ہے تاکہ وہ سپریم کورٹ کے سامنے مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر کی نمائندگی کرے۔ بدھ کو اس سلسلے میں 2 سرکاری احکامات جاری کیے گئے۔ اتر پردیش اقلیتی فلاح حج و اوقاف کے کابینی وزیر دھرم پال سنگھ نے ریاست میں غیر منظور شدہ مدرسوں کی سروے کی تاریخ میں 20 اکتوبر تک سروے کی تاریخ میں توسیع کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سروے اور اس کی توسیع کا مقصد اقلیتی سماج کو ترقی مہیا کرانا اور نئے زمانے کے دھارے میں شامل کرنا ہے۔ کرناٹک کے تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی کے خلاف عرضی پر سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے۔ اس سلسلے میں بینچ میں شامل 2 ججوں کی رائے مختلف ہے۔ جہاں جسٹس ہیمنت گپتا نے حجاب پر پابندی کو برقرار رکھا ہے، وہیں جسٹس سدھانشو دھولیا نے پابندی جاری رکھنے کے کرناٹک ہائی کورٹ کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ ایسے میں یہ معاملہ بڑے بینچ کو منتقل ہوگا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے حجاب معاملے پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ کرناٹک میں حجاب معاملے کو بی جے پی نے غیر ضروری طور پر ہٹایا ہے۔ شام کے سرکاری میڈیا نے ایک فوجی ذرائع کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ جمعرات کو شامی فوجی بس کے قریب ایک بم دھماکے میں 18 فوجی ہلاک اور 27 زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں یوکرینی علاقوں کو ماسکو کے ساتھ ضم کرنے پر روس کے خلاف مذمتی قرارداد کے حق میں 143 ووٹ ڈالے گئے، جبکہ صرف 5 ممالک نے اس کے خلاف ووٹ دیا اور بھارت، پاکستان اور چین سمیت 33 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ ویمنز ایشیا کپ 2022 کے پہلے سیمی فائنل میں بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم تھائی لینڈ کو شکست دے کر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ بھارت نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے تھائی لینڈ کی ٹیم کو 149 رنز کا ہدف دیا، تاہم جواب میں تھائی لینڈ کی ٹیم 9 وکٹوں کے نقصان پر صرف 74 رنز بنا سکی۔ محمڈن اسپورٹنگ نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے پرسی کلب کو یک طرفہ مقابلہ میں 1.7 گول سے شکست دے کر IFF اسٹال ٹورنامنٹ کے فائنل میں شاہانہ داخلہ لیا ہے۔ خبرنامہ میں اتنا ہی، پھر ملیں گے، شکریہ۔